مولانا محمد وہ چور اس فقیر کے گھر میں گھس گیا، تلاش کیا، سردی کا زمانہ، بے پناہ ٹھنڈک اور خون کی، اللہ کا ولی کونے میں رب کی عبادت میں مصروف۔ دیکھو ولی اسی کو کہتے ہیں جن کی نظر بے مثال، جن کا کردار بے مثال، جن کی شکل میں تاثیر، جن کی رفتار میں تاثیر، ایک ایک ادا میں بجلیاں بھری رہتی ہیں، اس کو دیکھ کر کے انسان کے دل میں انقلاب کی اور سمجھے کہ کئی شراریں پیدا ہو جائے، سمجھ لے کہ یہ نظر بنی ہوتی، یہ اللہ کا ولی۔ اور یہ سبق اعلیٰ حضرت کے در سے اپنے کو ملا۔ وہ مایوس ہوا، فقیر کے گھر میں کچھ نہیں تھا، واپس پلٹا۔ اللہ کے ولی کو درد ہوا کہ میرے گھر میں آیا خالی جائے۔ رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ وَلَا تُرُدُّ السَّائِلَ وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ فَرْضٍ۔ اللہ کے حبیب نے کہا میرے غلاموں تمہارے در پہ سائل آئے چاہے گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے، کیونکہ عرب کے اس زمانے میں گھوڑے پہ جو سوار ہوا سمجھ لے وہ ایئر کنڈیشن میں سوار ہو گیا، پلین میں سوار ہو گیا، وہ امیر ہوگا وہی گھوڑے پہ سوار ہوگا، غریب نہیں۔ مگر رسول کی پاکیزہ سیرت کا انمول گوشہ کہ اگر سائل گھوڑے پہ آئے اور تم سے سوال کرے تو مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو خالی ہاتھ مت جانے دو، جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کو دے کے روانہ کرو۔ یہ سخاوت خدا کو پسند ہے، یہ بے نیازی رب کو پسند ہے، عاجزی کرنا بھی خدا کو پسند ہے، اور غریبوں کی، بھائیوں کی، برادریوں کی مدد کرنا بھی خدا کو پسند ہے۔ اس نے کہا کہ مولا میرے گھر میں کچھ نہیں۔ فقیر آیا، پورے کمرے تلاش کرتے ہوئے مایوس ہو کر واپس پلٹا۔ ایک ان کی گوا کے چادر مبارک تھی، خرقہ جس کو فارسی میں کہتے ہیں، پھٹا ہوا تھا، اس چادر کو نکالا اور باہر نکلا۔ دیکھا کہ فقیر نے بڑے میاں ادھر کام ہے، یہ پکڑے گا۔ کہا نہیں بیٹا تو میرے گھر آیا تھا اور خالی جاتا ہے، فقیر کے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی چادر ہے، چلو یہی تو لے کے جا تاکہ تو سردی سے بچ جانا، میں تو کمرے میں پناہ لے لوں گا، چھپ جاؤں گا جھوپڑی میں، تو اس کو کھوا کے میری گدڑی کو پہلے۔ وہ گدڑی اٹھائی اور کھوا کے چور کے بدن پہ ڈال دی۔ چور کے پیروں میں جیسے کسی نے زنجیر ڈالا۔ ان کو تو مجھے سزا دینی چاہیے تھی، گرفتار کرنا چاہیے تھا، برا بھلا کہنا چاہیے تھا، ڈانٹ پھرانی چاہیے تھی، مگر کتنا کردار ہے یہ کردار۔ جب نبی کے غلام کا یہ ہے تو نبی کا کردار کتنا بلند رہا ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس اسلام پہ تو جان قربان کر لینی چاہیے۔ اب وقی وہ چور تڑپنے لگا، کہا سرکار آپ کی چادر تو مجھے قبول ہے مگر میرا دل بھی بیمار ہے، پہلے اس کو سچا بیماری سے سچا تندرست کر دیجئے، اسے تندرستی بخشے، یہ تو سردی سے میں پچھتا رہوں گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب کسی دیوانے نے کہا شنیدم کے مردان راہ خدا، شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنانہ نہ قدم تنگ۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں وہ دشمن کے دل کو بھی کبھی تنگ نہیں کرتے، اس کو بھی جنگ و جدال میں نہیں ڈالتے۔ ولایت کی اور سچے مومن کی یہ علامت اعلیٰ ہے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں۔ یہی فقیروں سے ہمیں ملا ہے، یہی مرشدوں سے ہمیں ملا ہے، یہی اللہ والوں کی ہمیں تعلیم ہے۔ آپ غور کیجئے گا اعلیٰ حضرت کے عشق کا کتنا انوکھا انداز تھا جس کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی۔ ان کی نظروں نے کیسے کیسے لوگوں کے نقشے بدلے، ان کے شہزادوں کی زندگی اور ان کے شہزادوں کا نشے و فراق، ان کی زندگی کا صبح و شام کا نقشہ بھی عجیب تھا۔ ارے جب وقت بے مثال ہے تو اولاد بھی بے مثال ہوتی ہے۔ ایسا عشق تھا جس کی مثال نہیں ملی۔ شریعت کی پاسداری کے بارے میں علامہ نظامی علیہ رحمہ اپنی جماعت ایک انتہائی متفہر عالم تھے اور قلم کے سلطان کہلاتے تھے اور خطابت کے دھنی تھے۔ انہوں نے کہا بھائی جو مجھے سے کہا کہ ہمیں تم سے اپنی صفائی پیش نہیں کرنی ہے کہ میں حق پہ ہوں کہ تو ہے، تو تیرا کام کر، فقیر اپنا کام کرے، مگر ولایت اگر سچائی دیکھنی ہے تو میرے مفتی اعظم راجستھان کو دیکھ، مفتی اعظم ہند کو دیکھ لو، کیونکہ بہار میں جب سرکار مفتی اعظم ہند گئے تو چند خیر مسلمانوں نے چہرہ دے کر کے اسلام قبول کر لیا۔ ارے جب ایسا نورانی چہرہ اس فقیر صرف انسان کا ہے تو ان کے پیغمبر کی ذات کتنی بے مثال رہی ہوگی۔ دوسرے کا یہ ہماری
ہماری صداقت اور سچائی کی علامت ہے کہ اللہ نے ہماری جماعت میں ایسے علی صفت افراد پیدا کیے ہیں کہ ان کو نطق یا زبان میں گویائی کی ہمت کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی شکل دیکھتے ہیں تو دنیا ان کی گرمیدہ بن جاتی ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں آ جاتی۔ یہ سرکار مفتی اعلیٰ سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا انداز تھا، ان کی شکل بے مثال، ان کی ادائی ایسا شریعت کی پاسداری کا جذبہ کہ خلاف شرع کبھی انہوں نے کام نہیں کیا۔ اسی کی تو رعایت کرتے بزرگوں نے کہا آنت کے خاطرہ نظر کی نیا کروں، ولی کی پہچان یہ ہے کہ مٹی پہ نگاہ ڈالے تو مٹی کو سونا بنا دے، اسی کو رب کا پتر بندہ کہتے ہیں، اس کو رب کا محبوب بندہ کہتے ہیں۔ آپ جس ہستی کو دیکھنے کے لیے مشتاق ہیں وہ اس خاندان کا چشم و چراغ کہ جن کی شکلوں کو دیکھ کے لوگ اسلام کے دیوانے بن گئے، اور وہ جو طوفان اٹھا تھا اسلام بھاری ضرب کی شکل میں، جو اسلام کو مجروح کرنے کے لیے انگریز کے اشارے پہ کسی نے تنخواہیں لی، کبھی کہا کہ اللہ کے نبی ہماری طرح ہے، نبی کا رتبہ اتنا ہے جیسے گاؤں کے چودھری کا ہے، معذلہ اور اتنی گستاخی کی کہ نبی صاحب کو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا پائیں گے، تو اعلیٰ حضرت کے دل میں اسلام کا روحانی انقلاب برپا ہوا۔ آپ نے ان کو جواب دیا، آپ نے کتابیں لکھی، تو موقف لکھتا ہے کہ بھائی صاحب بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں جو اسلام ملا ہے یہ سرکار غریب ہے۔ دیکھو جی نماز ہم بھی پڑھیں گے، اللہ آپ کو اب نماز کا وقت ہمارے 10 بجے ہے یا 9 بجے سید صاحب اعلان کریں گے، جیسے تبلیغ والے کریں، ان کو سکھاؤ کہ تبلیغ کس کو کہتے ہیں۔ آپ بیٹھے رہیے، نماز کا پوری رات نماز کا وقت ہے، وہ جب آپ سید صاحب کرائے گا تو ڈبل ثواب ملے گا، اس لیے نماز ہوگی، اذان ہوگی، اور یہی سید صاحب نماز پڑھیے، جماعت ہوگی، مگر 9 یا 10 بجے سید صاحب اعلان کریں گے، سب مل کر کے اپن نماز پڑھیں گے۔ ابھی آپ گفتگو سنیے، یہی نماز کا سبق ہے، نماز کیسے پڑھیں گے یہ ان سے سیکھو گے جبھی تو پتا چلے گا، یہ تو ٹھوکری مارنے سے تھوڑی ملتا ہے۔ اللہ والوں سے سنو کہ اللہ والوں کی نماز کیسی تھی۔ ایک بات بیچ میں آ گئی، امام اعظم نے سفر کیا، کوفے سے کہیں آ رہے تھے، ایک صوفی صاحب مل گئے، لمبی داڑھی تھی، اہل حدیثوں کی طرح، وہ مست فقیر تھا، اس کو کیا پتا یہ وقت کا امام ہے، تو امام صاحب نے کہا بیٹا نماز پڑھیں گے، وضو کیا یا تیمم کیا، تو کہا کہ یہ نیک بندہ کہ بیٹا کیوں نماز پڑھا، وہ بیچارہ وہ ولی تھا، اس نے کہا حضرت نے نماز تو آپ پڑھا، کہا نہیں بیٹا فقیر نماز نہیں۔ دیکھو اتنا بڑا امام کہ جس نے قریب 70 مرتبہ رب کا دیدار، سبحان اللہ، اور علماء سیر کرتے ہیں کہ جو نبی کو خواب میں دیکھ لے وہ جنتی بن جائے۔ ارے نبی کو خواب میں دیکھے وہ جنتی بن جائے تو جو رب کو دیکھے اس کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وہ ہستی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں بابا میں نماز نہیں پڑھاتا ہوں، آپ نماز پڑھیں، اور فقیر کو کھڑا کر دیا۔ امام اعظم نے تکبیر کہی کہ اللہ اکبر، جماعت شروع ہوگی، وہ بڑے میاں تو سجدے میں جاتا ہی نہیں، رکوع کرتا نہیں۔ امام صاحب تھکے، یہ بڈھا سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، میری نماز کرتے میں جا رہا ہے، آفتاب ڈوب رہا ہے، بڑی مشکل سے سجدہ بیٹھا کیا تو کہا بابا تو نماز نہیں پڑھانا جانتا ہے، تو بھائی ظالم کہے تو میرے آگے خلاف ہو گیا، مجھے کہہ دیتا حضرت میری نماز نہیں جانتا تو میں پڑھا دیتا، تو کہا سرکار آپ نے زبردستی مجھے کھڑا کیا تو میں نے کہا 2 رکعت پڑھا، وہ میرا کعبہ شریف کی نیت باندھی، کعبہ نظر آئے جب تو سجدہ کروں، کعبہ نظر نہیں آئے تو کس کو سجدہ کروں، میں بچن گیا رب جب تک تیرا کعبہ نہیں آئے گا تیرا دیوانہ سجدہ کبھی کو نہیں کرے گا، تیرے کعبے کو کرے گا۔ اللہ نے کعبے کو بھیجا، فقیر نے کعبے کو دیکھا، تب سر جھکایا، نہیں تو مجھے کیا ضرورت تھی میں تیرا امام بن گیا۔ تبھی حضرت کو فتویٰ دینا پڑا کہ تم سفر میں ہو تو جس کو پہچانو تو اس کو امام خاصان خدا خدا نوازن ولی گرزا خدا جدا نوازن۔ ولیوں کی شان عجیب ہے، فقیروں کی شان عجیب ہے۔ یہ آپ کا دلی آپ کے پڑوس میں، وہاں اعلیٰ حضرت کے عشق کی طرح کئی پہلے بھی سوختہ عشق تھے اور بڑے بڑے عالم تھے۔ اس دور میں ملتان کا ایک اللہ کا ولی، غریب نواز کے چہیتے پوتے کا جگری دوست، سرکار بابا فرید جن شکر کا جگری دوست، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی غیرت عالم، ولایت کا آفتاب دلی آیا تو دلی کے بڑے بڑے علماء گفتگو کرے، بیٹا بتا دیں آرا کے خاکرہ بنظر کی میاکل، اس کا مطلب کیا؟ جن کی نظر بے مثال وہ مٹی کو سونا بنا دے۔ ارے ایسی نظر والا تو مجھے دکھا۔ اب مولوی صاحب بحث کر رہے کہ بھائی ایسے فقیر ہیں اپن پہچان نہیں پاتے یا اپنی نظر سے اوجھل ہیں، اور اللہ کے ولی اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں،
وہ رب کا ولی ہے، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، مگر ایسے کئی مخصوص مقرب بارگاہ الہی ہیں کہ جن کی نظر میں اتنی تاثیر اور بجلیاں ہیں، وہ جس پہ ڈال دے ان کا نقشہ ہی سبحان۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، سرکار بخودین زکریا ملتانی تشریف لائے، مسافہ ہوا، سب عالم اللہ کے ولی تھے، سب ان کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، آ کر پیش پڑی اور سرکار ایک نازک مسئلہ، یہ تمام ہمارے دلی کے علماء کرام تشریف فرما، اسی مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ آنا کے خاکرہ پر نظر کیمیا کن، وہ اللہ کے مخصوص بندے، وہ مقرب بارگاہ بندے کہ اگر وہ مٹی پہ نگاہ ڈال دے تو مٹی کو پارس و سونا بنا دے۔ حضرت وہ بندہ تو ہم کو دکھا، ایک شکل تو ہم کو دکھا، ایک جگہ تو ہم کو دیکھا، کیا ہم ان کی شکل کو پہچانی؟ وہ کون بندہ ہے کہ جس کی نظر میں اتنی بجلیاں کہ جس پہ پڑ جائے اس کا ستارہ بدل جائے، اس کا مقدر بدل جائے؟ حضرت ہمیں ایسی ہستی کو دکھا دو، اس سے ہمیں ملا دو تاکہ ہم دیکھیں کہ اللہ کا ولی کون ہے، کس کنڈیشن کے بندے کو ولی کہا جاتا ہے، ولی کی خصوصیات کیا ہوتے ہیں۔ حضرت ایسی ہستی ہم کو ایک دکھا دو۔ سرکار نے ان کی بات نہیں، آپ کا کہنا اور آپ کی گفتگو کی، آپ کا نظریہ بالکل اچھا ہے۔ مخصوص جو بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے جو ہیں، ان کی نظر میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ مٹی پہ نگاہ ڈالے تو ان کو پارس بنا دیں۔ تو کہا جا دیکھا مفتی ایسی ہستی ہم کو ارے پٹھان، اب آپ اپنا کام کریں، میں بیٹھ گیا۔ دیکھیے اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کی عظمت۔ اچھا، آپ کی گفتگو بالکل مناسب ہے۔ اللہ والوں کی نظر میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ باقی ذرے کو پربت بنا دے، مٹی کو پارس بنا دے۔ تو کہا دو ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے تشریف لائیں، ہمیں اس کو دکھائیں۔ تو وہ خاصا نے خدا کی شان، یہی نظر کی تاثیر اور اسی جذبے کو دلوں میں ایک نئی روح عطا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق کا جام دیا۔ آپ کے شہزادوں نے عشق کی منزل سے ہمیں آشنا کیا کہ آپ کتنی تعلیم حاصل کرو، کتنا ذوق و طاقت کے پیکر بن جاؤ، کتنی ریاضت و عبادتوں میں مصروف ہو۔ جب تک عشق نبی کی چاشنی دلوں میں جاگزین نہیں ہوگی، منزل کا سراغ نہیں ملے گا۔ اگر منزل کی راہوں کو طے کر کے منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو اللہ والوں کا احترام کرو، اللہ والوں کی صحیح والوں کی جو عزت کے حقدار ہیں ان کی عزت اور احترام کو ملوث خاطر رکھو، ان سے محبت کا جذبہ، عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، طواف کیجئے، کعبے کا حج کیجئے، یہ سب عبادتیں رب نے ہمارے لیے لازم کی، جس سے کسی کو انکار نہیں۔ ان عبادتوں کی تکمیل کب ہوگی؟ جب عشق نبی کی سوزش آپ کے دلوں میں ہوگی تو آپ کا سفر بھی قبول، سجدہ بھی قبول، عبادت بھی قبول، ریاضت بھی قبول، صدقہ بھی قبول، خیرات بھی قبول۔ اگر اللہ والوں سے عناد ہے جیسے اس کمپنی کا ہے تو 1000 سر مارتے رہو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے۔ جو ان کا سخت قسم کا، ابھی کمپنی کا نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جانا، ان کا بھی خطرناک ایسے کسی غیر مسلم کو بلائیں۔ لوگ دلی کے تھے، اسلام کا دور تھا، سب سے شنائسی تھی، ایک سخت مزاج کے غیر مسلمان کو پکڑ کے لائے کہ ہمارے بھائی چلو ہم آپ کو بزرگ سے لائیں۔ غیر مسلمان بھی بزرگوں کی عزت اور احترام کو کرتے ہیں، لے کے آئے۔ حضرت نے اس کو کہا کہ آپ کا نام کیا؟ نام کے بہانے سے نگاہوں کو نگاہوں میں ملا، بس نگاہ لڑی۔ یہ سرکار مفتی اعظم کا فلسفہ ہے، نگاہ لڑی انقلاب آ گیا، وہ بے خود ہو گیا، سب کفر کی سیاہی چھٹ گئی، ایک نئی روشنی نے چمک پیدا کی اور در سامنے نے اس کے وجود کو تابع کر دیا۔ در پوچھا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے کارواں بنتا۔ اسلام قبول کر کتنی دیر میں اذان، جیسے ابھی ہوئی اذان ہوئی، کہا بیٹا اٹھو نماز پڑھو۔ اب نماز کے لیے سب کھڑے ہو گئے، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی۔ اس اپنے نئے مسلمان جو غیر مسلمان ابھی کلمہ پڑھا، کہا بندہ کھڑے ہو کر تقریر کر۔ اس نے فارسی پہلی بھی نہیں پڑھی، قاعدہ بغدادی بھی نہیں دیکھا غریب نے، ابھی تو دامن اسلام سے وابستہ ہوا ہے، مگر ولی کی نظر دیکھو، آرا کے نظر، آرا کے خاکرہ پر نظر کیمیا پر ان کی نظر پہ قربانی جائیے کہ مٹی پہ ڈالے تو مٹی کو پارس بنا دے۔
مٹی کو کیمیا بنا دی، یہ اللہ والوں کی نظر ہے. کہا تقریر کر. اب اس نے تو علماء حیرت میں کھو گئے کہ اس نے ابھی کلمہ پڑھا، کچھ پڑھا نہیں، کسی عالم کی صحبت اختیار نہیں کی، کسی مدرسے کی چوکھٹ نہیں دیکھی، یہ کیا تقریر کرے گا. مگر خدا جس کو نوازتا ہے، غریب نواز سرکار غوث اعظم کے در میں چور آیا تھا، ابدالوں کا سردار بن کے چلا گیا. کہاں سے پڑھا تھا، کہاں ریاضت کی تھی، بس نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہی در اعلیٰ حضرت سے ہمیں انوکھا سبق ملا ہے کہ ہم اللہ والوں کا احترام کریں، خاصان خدا کا احترام کریں، آل رسول کا احترام کریں. یہ احترام کا فلسفہ سید صاحب سے پوچھئے جو سرکار اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے. ماضی کی تاریخ میں اس کی مثال آپ کو کہیں نہ ملے گی. دیکھیں مفتی صاحب تشریف فرمائیں، ایک انوکھا مسئلہ ہمارے فقہ کا ہے. فقہ میں ہے کہ اگر کوئی بھائی چوری کرے تو اس کے لیے حد ہے، بد رفتاری کرے تو اس کی حد ہے، شراب نوشی کرے تو اس کی حد ہے. 80 کوڑا ہے، رجم ہے، سنسار ہے، 100 کوڑا ہے، یہ ان کی حد ہے. اب کسی اللہ کے بندے نے سرکار اعلیٰ حضرت کی دربار میں سوال کیا جس کی نظیر آپ کو ماضی میں مولانا حنیف کہیں نہ ملے گی. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا انوکھا عشق، انوکھا پہلو آپ دیکھیے. سرکار اگر کوئی سید لفظ کر لے اور اس پہ حد ثابت ہو، کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے حد ثابت ہو، 80 کوڑے وغیرہ ہوتا ہے، تو قاضی صاحب اس کو فتویٰ دیں گے کہ اس کو 80 کوڑے دے دو یا اس کو سنسار. اب فتوے کی نوعیت کیا ہوگی؟ تو یہ 1400-1300 سال کی تاریخ میں فقط یہ فتویٰ، اس فتوے کی نوعیت، اس فتوے کی گہرائی اور گہرائی بریلی شریف کے سوا آپ کو کہیں نہ ملے. یہی ہمیں اس کا درس یہاں سے ملا. اس لیے دنیا پہ خاص بےتاب ہو کر بھرنے کی تبوک کرتی ہے. اعلیٰ حضرت کے عرس میں دیکھو تو انسانوں کا امپو، سرکار صدر شریعہ کے عرس میں دیکھو تو انسانوں کا امپار، کبھی کبھی میں انسانوں کا سیلاب. کوئی بلانے والا نہیں ہے، مگر رسول کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا رب جس سے محبت کر لیتا ہے اللہ اس کی محبت کو انسانوں کے دلوں میں جما دیتا ہے. سبحان اللہ. دنیا میں خود ہو کر ان پہ قربان ہو جاتی ہے. اب اللہ کے ولی کی شان دیکھیے، عشق دیکھیے. آپ اعلیٰ حضرت پوچھا سرکار اگر کوئی سید لفظ کرے تو اس کو حد کا ارتکاب کرے، کیسے حد کی سزا کو ہم نافذ کیسے کریں گے؟ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فتویٰ دیا جو پورے اسلامی برادری میں مثال بن کے چمک رہا ہے. ایسی عشق کی نظیر کہیں نہ ملے گی. تو قاضی یہ لکھا، جتنے علماء ماضی کے تھے فقہاء کا لکھا کہ اگر کوئی سید ہو یا غیر سید لفظ کرے تو اضربوا فلا، اتنے کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارو. یہ ہو گیا 80 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ، فلا. یہ سزا ہے گناہ کرنے والی، یہ حد. مگر اعلیٰ حضرت کا عشق کو سلام کہیے. فرمایا اگر سید سے دل فرد محال اگر ایسی لفظ ہو جائے تو وقت کا قاضی فتویٰ یہ لکھے گا کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی ہے، اس لیے اے بھائی جا سید کے پاؤں کو پاؤں صاف کر. سبحان اللہ. یہ عشق انوکھا پتہ اگر ملے گا، یہ بھی تو کیسے بدل میں والے میں تو جگہ ان کو اتنے کوڑے مارو، اتنے تو نہیں. میرے اعلیٰ حضرت کا قلم اس انداز میں نہیں چلا کہ دنیا کچھ کہہ دے. اب عشق و محبت کا دعویٰ جو ہمارے یہ دوست کرتے ہیں بالکل صحیح ہے کہ دنیا کی تاریخ میں علامہ جامی، سرکار حسان یا بزرگ جو ہمارے گزرے وہ اپنی مقام پہ ان کی بوتوں کا ہم سلام کرتے، مگر اس قریب ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت نے جو عشق کا پیغام دیا اس کی مثال کہیں نہ ملی. اگر آگے رسول سے لفظ ہو جائے کہ بھائی اس کو واقعی حد لگاؤ تو قاضی صاحب یہ نہیں لکھیں گے کہ ان کو 80 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو، یہ کرو، ہاتھ کا قطع کرو. نہیں، قاضی صاحب یہ فتویٰ صادر کریں گے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا، مٹی لگ گئی، لہٰذا اس کے پاؤں کو، پیروں کو دھو کر کے پاؤں کو صاف کرو. یہ عشق کا انوکھا سبق اگر ملے گا تو بریلی شریف سے ملے گا اور آپ کو کہیں نہ ملے گا. ایک دوسرا ہمارے مفتی صاحب تشریف فرما ہے. آپ کو صحیح صاحب پہلے تعارف کروانا چاہیے تھا کہ مفتی افضل صاحب آ رہے، میں تو ان کو نہیں، پہلی ملاقات ہے میری، کرسی پہ بیٹھانا چاہیے تھا. دوسرا انوکھا سبق یہ تھا کہ شرعی نقطۂ نظر سے مزار یا قبر کسی کی بناؤ تو سینے تک بناؤ، یہ فقہاء کرام کا نظریہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں. مگر صدیوں کے بعد ایک نیا انقلاب دیکھا. اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی کہ شہزادو میری قبر قد آدم تک بنائیے، کیونکہ یہ استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں. سرکار آپ کو سنتوں کے عامل کہ ایک ایک قدم پہ آپ قدم سوچ سوچ کے رکھتے کہ کوئی قدم میرا سنت حبیب کے خلاف نہ اٹھ جائے. کہیں زندگی میں دنیا
واقعی تو بھی رہی کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی قدم ثانی تھوڑا سا امید ہے، مگر طرف کے چلے گئے مگر کوئی قدم ثانی ملا. یہ سنت کے خلاف، کہ سنت کا فرمان ہے سینے پہ. آپ کہتے ہیں کہ قد آدم تک میری قبر کا بیٹا. میں نے دنیا کو پہلی مرتبہ ایک انوکھا درس زندگی دیا کہ نبی کا جہاں بھی ذکر ہے کھڑے ہو کر سلام پڑھو، کھڑے ہو کر تعظیم کرو. اس سبب کو دنیا نے قبول کیا. آج دنیا بھی سلام کھڑے ہو کر پڑھا جاتا. اور احمد رضا کو یقین ہے کہ میری قبر میں میرا آقا مجھے جلوہ دکھائے گا، تو میرا رب کا محبوب مجھے جلوہ دکھائے. اور احمد رضا دیکھا ہے یہ محبت کے خلاف ہے. اتنی قبر کو طویل کرو کہ میں کھڑے ہو کر اپنے آقا کو نظر میں سلام دے. انوکھا اسلوب ملے گا تو فقط بریلی میں ملے گا. اسی محبت کے لیے پروانے جگہ. اس لیے پیارے اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کے مشن پر قائم اور صحیح رخنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی واقع آل پاک جو علم اور طاقت و تقویٰ کی مجسم بن کے ہندوستان میں ایک نئی فکر کی جلا بخشی ہے. سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت کو دیکھو، سرکار حجت الاسلام علیہ رحمت کو دیکھو، حضرت مفسر اعظم علیہ رحمت. چملا آفتاب چملا مہکا، طرف کے دیوبندی قبیلہ مر گیا، مگر ان کی زندگی میں کسی قسم کا نقص کو یہ ظاہر آج تک نہیں کر سکے. ان کا شہزادوں کا شہزادہ آج آپ کے باقی نگری میں تشریف لا رہے. دوران سفر، یہ سفر ہے، قیام نہیں ہے. یہ سید صاحب کی محبت تھی حافظ جی کی کہ حضرت کو یہاں ذکر کے لائے. تقریر تو حضرت کی ابھی ہوگی یہاں پر سپیکر کیا نام یہ ہمارے پٹھان پہلے سے بیٹھے ہیں، اس لیے میں بھی وہیں جا رہا ہوں حضرت پہ. مگر حضرت صرف آپ کو دیدار کرنے آئیں گے، ایک پاکیزہ سبق دیں گے کہ بھائی مجھے دیکھ لو. اگر میری زندگی میں، میری شکل و صورت میں کوئی تمہیں ہلکا سا اگر تغیر نظر آئے تو مجھے بتا دو. اگر میری زندگی اور میری شکل صورت میں خلاف شرع کوئی تغیر نظر نہیں آتا تو میرے جد امجد کی روشنی میں، میرے آقا کے فرمان کی روشنی میں میرا ایک ہی پیغام ہے. اگر کامیابی کی زندگی چاہتے ہو تو رسول کی سنتوں پہ عمل کرو. یہ زندگی بھی تمہاری کامیاب اور آخرت والی زندگی بھی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے. اور پھر میرا بھائی وہ فقیر کھڑے ہو گئے مسلح پہ نقی کی. ہمارے علماء حیرت میں کھو گئے. یہ چیز اب تم کو پتا نہیں کہ یہ کیا ہے. تم تو سوال کر رہے تھے سرکار آنا کے کھا کرا نظر کیمیا کل وہ کون سی نظر ہے جو پتھر کو کیمیا بناتی. یہ کفر کا پتلا آیا، اسلام کا دیوانہ بنا اور مفتیوں کا پاپ بنا. سبحان اللہ. یہ فقیر کی نظر ہے، یہ خاصان خدا کی نظر ہے. نظر جن کی کیمیا سونا کر دے بن، جن کی نظر بے مثال ہوتی ہے وہ پتھر پہ رکھتے ہیں تو اس کو بھی سونا بنا دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں آل رسول اور سرکار اعلیٰ حضرت کے خانوادہ پاکیزہ سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار اعلیٰ حضرت جس پاکیزہ مشن کو عالمی سطح پر جس کو نئی زندگی بخشی ہے اس مشن پہ آپ کو ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان علماء کرام سے ادب احترام کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ان کے حکم کی تعمیل میں سفر حیات تکمیل تک پہنچ جائے، اس کی رب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ